کیونکہ دین کا کام میرے دوستو اللہ کی مدد سے ہوگا، اس میں کسی کی مدد نہیں لی جاتی، کوئی حاکم کوئی مالدار، اللہ کی مدد سے یہ کام چلا ہے کہ اللہ کے بندوں نے اپنی جان مال کو اس میں لگایا ہے۔ سیدھے سادے لوگ عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ کام پھیل جاتا ہے۔ وہ کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ایسا ہوگا کہ اس محنت کے کرنے میں کبھی کوئی دشواری آوے، کبھی کوئی تکلیف آوے، کوئی رکاوٹ آوے، یہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مدد ہوئی ہے، ایسی مدد کسی نبی کی نہیں ہوئی ہے۔ اور آپ پر تکلیفیں بھی ایسی آئی جو کسی پر نہیں آئی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسی ایذا ہوئی ہے کہ ایسی ایذا کسی کو نہیں ہوئی، اور مدد بھی آپ کی ایسی آئی ہے کہ کسی کی ایسی مدد نہیں ہوئی کہ آپ کی بات اللہ نے پوری دنیا میں چلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو گئے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو دشمنی میں مرے ہیں، ابو جہل ہے، یہ ضدی تھے، باقی سب لوگ اپنی دشمنی چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ضدی تو ہمیشہ محروم ہوتا ہے، یہ یاد رکھو، جو ضدی ہوگا وہ محروم ہوگا، اسے نہیں ملے گا کچھ بھی، وہ اپنی ضد پر ہے۔ طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کرو، بلکہ دونوں کام کرو۔ کوئی دکان کرتا ہے تو ہم دکان والے کو نہیں کہے کہ دکان چھوڑ کر اللہ کام کر، کہ نہیں تو دکان بھی کر یہ بھی کر۔ وہ کھیتی کرتا ہے تو کھیتی بھی کر یہ بھی کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد پڑا ہے بنگلور میں یہ بات سمجھائی تھی کہ بھائی ترتیب بناؤ، چھوڑو مت۔ دکان والے اگر دکان چھوڑے تو کب تک چلے گا؟ دکان چھوڑ دیا اور نبھے گا نہیں، چھوڑ کے کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کو ضرورت تھی اور چھوڑ دیا۔ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے کہ کسی کام کو توڑ کے چھوڑ کے اس میں لگ گئے کہ نہیں۔ یہ بات دین کی ہر کام میں ہے، اس محنت کو ترتیب سے سمجھنا ہے۔ ایک وقت اس کام کو دینا ہے، ایک وقت اس کام کو دینا ہے۔ اگر اس کی ترتیب ہو گئی تو کام آسان ہو جائے گا۔ کسی کام کو چھوڑو مت، دکان بھی ضروری اور تبلیغ بھی ضروری، اور ترتیب خود ہی بناؤ، کیونکہ خود بناؤ گے تو نبھاؤ گے۔ کوئی دوسرا بنا کر دے گا تو کیسے نبھے گا کہ مجھے اس وقت میں یہ کرنا ہے اور اس وقت میں یہ کروں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے گا۔ پہلے دشواری آئے گی پھر آسانی آتی ہے۔ ہر کام میں یہ خدا کی ترتیب ہے کہ ہر کام میں پہلے دشواری اس کے بعد آسانی۔ نیا جوتا خریدتے پہنو تو وہ جوتا پاؤں کو کاٹے گا، لیکن پہنتے پہنتے پھر پاؤں اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر پاؤں اس کو اندھیرے میں پہن لیتا ہے جو کہ یہ میرا جوتا ہے۔ ایسے ہر کام میں ابتدا مشکل، تو اللہ نے بشارت دی ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ گھبراؤ مت، دشواری غیر آسانی ہے۔ تاکہ ہمت کریں، نہیں تو شیطان اس کو ڈراوے کہ تمہارا کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا، کہ کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے کہا وہ ہوگا۔ خود اللہ کے وعدوں کا یقین کر کے چلو، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور جو دین کی مدد کریں گے خدا ان کی مدد کرے گا، ان کے مسئلوں کو اللہ حل کرے گا، امت کے مسائل اللہ تعالی حل کرے گا۔ کیوں کہ امت میں دین آئے گا، تاکہ ہماری زندگی دینی بنے اور امت کی زندگی بھی دینی بنے اور ہماری آخرت بنے۔ اور کچھ لینا نہیں ہے لوگوں سے، کیا بنانا ہے کہ ہماری آخرت بنے؟ ہم تو آخرت بننے کے لیے گئے، کیونکہ جو آخرت بننے کے لیے گئے وہ کرتا رہے گا۔ جو کسی غرض کے لیے چلے گا وہ نہیں چل سکے گا، جب اس کی غرض پوری ہو جائے گی تو چھوڑ دے گا، اور غرض کی نہیں پوری ہوئی تو بھی چھوڑ دے گا کہ کیا فائدہ۔ اس لیے یہ کام غرض والوں کا نہیں ہے، یہ کام اس کا ہے اخلاص والوں کا، آخرت بنانے والوں کا، کہ جو آخرت بنانے کے لیے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا، اور اس کی برکت سے دنیا بھی بنا دے گا۔ دنیا برکت والی ملے گی، آخرت کامیابی والی ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ ارادے کرو اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرو۔